بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اور دوستوں، آج کا ہمارا مضمون سوسائٹی میں پائے جانے والے برائیوں سے متعلق ہیں۔ برائیوں کو روکنا کیسے ہیں، اس کی روک تھام اس جدید دور میں کیسے کیا جاتا ہے یا کیسے ہوتا ہے، یہ ہم اس کا انالائسس کریں گے۔ دوستوں، وہ قومیں جن کے ہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے یا زیرو ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں۔ آپ اب دیکھ لیں کہ ان کے ہاں ای بلنگ کا سسٹم ہے۔ مثلا مینول بلنگ سسٹم میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، کھاتا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، لیکن ای بلنگ سسٹم میں جو ہے وہ ہے۔ ایسے ہی ان کے ہاں کاروباری لوگ اپنے ہاں اٹینڈنس مشین لگاتے ہیں کہ وقت پہ آئے گا، وقت پہ جائے گا، یا اور ٹائم اگر اس کو دینا ہوتا ہے تو وہ بھی وہاں مینشن ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی۔ تو نہ ہی ان کے امپلائیز کے ساتھ کوئی بے انصافی ہوتی ہے، نہ مالک کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون کس ٹائم آ رہا ہے، چوکیدار سے ملا ہوا ہے یا مینول اٹینڈنس والے سے ملا ہوا ہے اور تنخواہ پوری لے رہا ہے۔ ایسے ہی ان کے ہاں برائیاں ختم ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں چھوٹے سے چھوٹے شاپ سے لے کر بڑے سے بڑے شاپنگ مال تک، ایسے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے فیکٹریوں سے لے کر بڑے بڑے انڈسٹریل فیکٹریوں میں سیکیور سسٹم لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے۔ چور کو پتہ ہے اگر میں اس ایریا میں یا ان شاپس میں چوری کرتا ہوں تو میں ڈیفینیٹلی کیمرے میں پکڑا جاؤں گا، اور ایسا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ٹیکنالوجی کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لوگوں نے لاکھوں کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئے ہیں اور روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیکیور سسٹم ان کا زیرو ہے۔ حالانکہ آج کل وائی فائی کیمرے آئے ہوئے ہیں جو بہت ہی سستے ہیں۔ فار ایگزامپل 2500 سے لے کر 3000 تک، 5000 تک، 6000 تک کا ایک کیمرہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ پورا سسٹم لگا لو تو 20-22 ہزار، یعنی لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ میں آپ جسٹ 1 یا 2% جو ہیں، یا اس سے بھی بہت کم، آپ سیکور سسٹم نہیں لگاتے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور اتنے بڑے ایماندار بنے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے اور اس کے رسول پہ بھروسہ ہے۔ میں اس ایماندار مسلمان سے، میں اس کاروباری مسلمان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یا ان کے صحابہ سے نعوذ باللہ زیادہ ایماندار ہوں، ایمان رکھنے والے انسان ہوں؟ حدیث شریف کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آتے ہیں۔ وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس پہ آئے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں اونٹ پہ آیا ہوں۔ پوچھا اونٹ کہاں کھڑا ہے؟ بتایا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز سے باندھا بھی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا نہیں، اللہ اس کے رسول کے نام پہ کھڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو باندھ کے آ جاؤ، وہ تو جانور ہے، کہیں پہ بھی چلا جائے گا یا کوئی اور لے کے چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی چیز کی آپ خود حفاظت کریں۔ آپ حفاظت نہیں کرتے، اگلا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا۔
لیکن ہمارے ہاں آج کل کے مسلمان ماشاء اللہ لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنے والے کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عقل بھی تو سکھائی ہے، اس پہ ہی عمل کر لو. اس لیے اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں برائیاں روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے. اب ہم صحابہ کی ایمان والا معاشرہ نہیں بنا سکتے اس دور میں، ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کیونکہ سسٹم سامراجی سسٹم ہے ہمارے ملک کے اندر. ہم وہ معاشرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اور صحابہ اس کو لے کے چلے تھے، ہم اس طرح معاشرہ بنانے میں ہمیں بہت ٹائم لگے گا، یا اس کو بنانے میں ہم بہت پیچھے ہیں. تو اس لیے ہمیں جدید ترین ٹیکنالوجی سے بہت فائدہ لینا ہے جو دنیا کی دوسری قومیں لے رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں برائیاں کم ہیں، کرائم ریٹ زیرو ہے، کم ہے. ایسے ہی ہاں، جب آپ مضبوط ہوتے ہیں، مدعی مضبوط ہوتا ہے تو وہ چور کو پکڑ سکتا ہے. اگر آپ خود پیچھے ہٹتے ہیں اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، تو آپ خود مجرم ہیں. آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ آئیں، میں نے لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی ہے، کچھ لے کے چلے جائیں بغیر اجازت کے. آپ خود موقع دیتے ہیں لوگوں کو کہ آئیں چوری کریں. اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قبر میں اور قیامت کے دن آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ آیا آپ نے سیکیور سسٹم کیوں نہیں بنایا، آپ نے گارڈ کیوں نہیں رکھا. چلو اگر گارڈ رکھنے کی طاقت نہیں تھی تو اس دور کے مطابق آپ نے سیکیور سسٹم کیوں نہیں لگایا تاکہ لوگ آپ کے ہاں چوری نہ کرتے، اور اگر کرتے تو فوراً پکڑے جاتے، ان کو ہوتی سزا ہو جاتی، جس کی وجہ سے وہ اگلی بار نہ کرتے. یا آپ نے ان کو موقع کیوں دیا، تو یہ برائی بھی آپ کے سر ہی پڑنے والی ہے. تو لہٰذا میری تمام کاروباری لوگوں سے یہ گزارش ہے جو کاروبار کو سمجھتے ہیں، خدا را اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں، سیکیور سسٹم بنائیں اپنے ہاں اٹینڈنس کا پراپر نظام رکھیں، ای بلنگ کا پراپر نظام رکھیں، سیکیورٹی کیمرز آپ لگائیں. یہ سب آپ کے لیے ہیں. انسان کا کام ہے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا. ہم بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں برائیاں بہت عام ہیں. برائیاں ختم کرنے کے لیے آپ کو ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا پڑے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ گائے بگائے ایسے ہی جدید جو ضروریات ہیں اس پہ بات ہوگی آپ سے. بہت شکریہ آپ سب کا مجھے سننے کا، ٹائم دینے کا.